بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یوسف میں آج ہم آگے جو ہے وہ چلتے ہیں آیت نمبر 43 سے آگے کچھ آیتیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. اور کہا بادشاہ نے بے شک میں نے دیکھا 7 گائیں موٹی تازی کھا رہی ہیں انہیں 7 دبلی پتلی گائیں اور 7 بالیاں ہری بھری اور دوسری خشک. اے افسروں اے سرداروں مشورہ دو مجھے، بتاؤ مجھے میرے اس خواب کے بارے میں اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو. آیت نمبر 44. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. سرداروں نے کہا یا اس کے خاص جو وزیر نے کہا پریشان خواب ہے اور بھائی ہم تو نہیں جانتے خوابوں کی حقیقت اور اس کے ہم جانکار بھی نہیں ہیں. آیت نمبر 45. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اور کہا اس شخص نے جو چھٹکارا پا چکا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے اور اب یاد آیا اسے کافی مدت کے بعد. کیا یاد آیا؟ اور کہ وہ بھی ایک خواب دیکھا تھا، اس کے خواب کو جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا. کہنے لگا میں بتاتا ہوں تمہیں اس خواب کی حقیقت، بس مجھے جانے کی اجازت دے دو. آیت نمبر 46. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. جب وہ قیدی کا ساتھی آیا کہنے لگا یوسف اے میرے سچے دوست رائے دے دے ہمیں کہ 7 گائیں موٹی تازی کھا رہی ہیں انہیں 7 دبلی پتلی گائیں اور 7 بالیاں ہری بھری اور دوسری خشک تاکہ میں واپس جاؤں انسانوں کے پاس، اس طرح انہیں بھی معلوم ہو سکے. آیت نمبر 47. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. یوسف علیہ السلام نے تعویل بتائی اس خواب کی کہ تم کھیتی کرو گے 7 سال لگاتار، پھر جو فصل تم کاٹو تو چھوڑ دینا اس فصل کو ان کی بالیوں میں سوائے کچھ کے جو تمہارے کھانے کے کام آئے. آیت نمبر 48. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن
إلا قليلا مما تحصنون۔ اس کے بعد آگے کی بات بتائی یوسف علیہ السلام نے، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 انتہائی سخت سال یعنی قحط سالی ہو جائے گی، جن میں استعمال ہو جائے گا جو تم نے پہلے جمع کر رکھا ہے ان سالوں کے لیے، ہاں مگر کچھ اس میں سے تم بچا لینا۔ آیت نمبر 49، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اور مزید تعویل کیا بتائی خواب کی، پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال، ایسا ایک سال آئے گا جس میں کہ نفع بخش بارش ہوگی انسانوں کے لیے اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ چلے انشاءاللہ یہاں رکوع پورا ہو رہا ہے اور آیت نمبر 49 تک اللہ کے حکم سے ہم نے پڑھا۔ مزید انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کچھ عمل کی باتیں بھی لے لیتے ہیں۔ چلے ہوا کیا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ جو ان کا قید کا ساتھی تھا وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کا ذکر اس نے نہیں کیا۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک جو ہے وہ رہے پھر اسی جیل میں۔ ایسی ہوتا ہے، دیکھیے کہ کبھی کبھی کہ انسان کو جو ہے وہ نیکی کا کام تھا نا، اگر وہ چھڑوا دیتا یوسف علیہ السلام کو تو اسی طریقے سے شیطان ہمیں نیکیاں کرنا بھلا دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی تو چال ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی کچھ کام کہے تو بی کیئرفل، اس کو کرنے کی کوشش کریں اور محسن کے درجے تک انشاءاللہ آ جائیں۔ ہوا یوں کہ آیت نمبر 43 میں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ڈائریکٹلی آیت شروع ہوئی ہے اور کہا بادشاہ نے۔ اب بھائی کون تھا یہ بادشاہ، یہ ملک کون تھا؟ تو یہ وہیں پر جہاں پر یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اس دور کا بادشاہ تھا۔ اور ابھی تک یہ یاد رکھے کہ جیسے کہ ہم بادشاہ کہتے ہیں اردو میں، کنگ کہتے ہیں، راجا کہتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس ٹائم کے یعنی کہ آپ سمجھیے کہ جو کنگز ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن اسٹل ابھی فرعون کا دور نہیں آیا تھا۔ دیٹس وائی یہاں پہ جو ہے وہ بادشاہ یعنی ملک کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے یعنی کہ بہت شروع سے ہی خاندانی خیر کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور چرواہے یعنی شیپرڈ جو ہوتے ہیں ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہوتے ہوتے ایک دور ایسا آیا کہ ان کا بہت زیادہ یعنی کہ یہ جو چرواہے ہوتے ہیں بکریاں وغیرہ جانوروں کو جو چراتے ہیں، ان کا ایک غلبہ آ گیا، بہت اونچائی پر یہ آ گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ ان میں سے تھے اور یہ کافر تھے، کیونکہ ابھی وہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اس طریقے سے دعوت دین کا کوئی کام ہوا نہیں تھا، مشرک اور کافر لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ بہرحال خیر ایسا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ پریشان ہو گیا، اور عام طور پر اس نے جو اپنے اس خواب کو اس نے شیئر کیا۔ جو بھی اس کے جانکار تھے یا جو بھی اس کے قریبی تھے، آپ ان کے پی اے کہہ لیں، وزیر کہہ لیں، ان کے افسر وغیرہ جو بھی تھے خیر ان کے ہاتھ کے نیچے، ان سے شیئر کیا۔ خواب کیا تھا جو ہم نے ابھی دیکھے کہ ترجمانی میں دیکھی، اس نے خواب دیکھا، حالانکہ تھوڑا سا عجیب سا خواب ہے، آپ بھی سوچیں کہ موٹی تازی یعنی کہ بہت تازی گائے ہیں، اور موٹی تازی گائے جو ہے کاؤ جو ہوتی ہے ان کو دبلی کھا رہی ہیں، ہے نا تھوڑا عجیب سا۔ اچھا، اور دوسرا اس نے خواب کیا دیکھا کہ ہری بھری بالیاں ہیں۔ بالیاں آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے آپ گیہوں چاول کی آپ نے کھیتی اگر دیکھی ہوگی تو اس میں کیسے نا چھوٹے چھوٹے سے ایسے سائیڈ میں نا لائنز رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بالیاں رہتی ہیں، تو اس میں کچھ اس نے جو ہے وہ 7 ہری دیکھی اور 7 سوکھی بھی دیکھی۔ بس وہ پریشان ہو گیا اور اس نے شیئر کیا خواب کو، کہنے لگا بھائی مجھے بتاؤ تم میں سے اگر کوئی خواب کو جانتا ہے تو۔ ان لوگوں نے کیا کہا، دیکھیے جواب سنیے ذرا ان لوگوں کی کہ ان لوگوں نے کیا کہا۔ کہنے لگے کہ ارے نہیں یہ تو پریشان کن خواب ہے، ایسے لگتا ہے شاید آپ نے کچھ کھانا الٹا پھلٹا کھا لیا ہو یا آپ زیادہ کچھ سوچ رہے ہیں، نتھنگ، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، بس یہ جو ہے اضغاث احلام ہے، ایسے بیکار کے خواب آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کیا ہے۔ اور دیکھیے دوسری بات یہ کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے خواب کی تعبیر، ہم کو اس کی کوئی نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اس طریقے سے ان لوگوں نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے بھائی، بادشاہ تو پریشان ہو گیا، اب کیا کرے. دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے جب لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی نا، نتھنگ جسٹ از، ارے کچھ نہیں ہے خواب تمہارا، ارے کچھ نہیں ایسا، بس صدقہ دے دو بس. آپ کی ساری ایکسائٹمنٹ، ساری خوشیاں جو ہے وہ فس ہو جاتی ہے. اپنا کوئی آپ لمحہ یاد کرے، سوچیں کبھی آپ نے بہت اچھا سا خواب دیکھا ہو اینڈ آپ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ جا کر اس کو شیئر کر رہی ہیں کسی اپنے پیارے سے، دیکھو بھائی میں نے یہ خواب دیکھا. اور وہ خواب دیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ میں یہ سوچی بھائی اب تو مجھے حج کا درجہ مل ہی جائے گا، حاجی کا، اور میں تو اب حج ہی کروں گی، اتنا اچھا خواب میں نے دیکھا. یعنی ہاں کچھ بھی خواب، ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، بڑے چاؤ سے شوق سے آپ نے کسی سے شیئر کیا، اگلے نے کہا ارے کچھ نہیں بس ایسے ہی ہوتے، ایسے خواب تو سب کو آتے رہتے، نتھنگ اسپیشل. آپ کی ساری خوشیاں وہی ختم ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیں کسی کو ایسے مایوس نہ کریں. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو واللہ عالم بولنے پر آپ کو ثواب ملے گا، بجائے یہ کہ آپ الٹی سیدھی باتیں کریں. اور الحمدللہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سورہ یوسف جو شروع ہوتی ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کے خواب جو ہے وہ کہ آنے لگتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے یہ خواب دیکھا. تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو سمجھنے کی جو توفیق دی ہے، تو ہم غیب نہیں جانتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، پریشان نہ ہوا کریں. ایک بار خود کو اللہ پر چھوڑ کر تو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ یہاں وہاں بات کر کے اس طریقے سے اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں. آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے بھی دور قرآن وغیرہ کی تفسیر اگر سنی ہوگی، اسے میں نے اپنا ایک خواب شیئر کیا تھا، اور خیر وہ خواب پہلے کبھی بھی میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا تھا، اسٹل جب تک مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں آ گیا کہ میں نے تمہارے اس خواب کو پورا کر دیا. اور اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کسی کاہن سے نہیں پوچھا، کسی جوتشی سے جا کر نہیں پوچھا بھائی میں خواب دیکھ رہی ہوں بتاؤ اس کا کیا ہوگا. خود اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. اینڈ بچپن سے یہ خواب مجھے آتا تھا کہ میں پہاڑ پر کھڑی ہوں، اور پہاڑ بھی ایسا پتھر کا نہیں، مٹیوں کا پہاڑ. جیسے آپ میں سے جو لوگ اگر مدینہ گئے ہوں گے انہیں جو ہے وہ جبل ملائکہ دیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اس پہاڑ کی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، تو میں نے دیکھا کہ وہ ویسے ہی پہاڑ تھا، وہ جیسے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، اسی رنگ کا، اور اتنا ہائی، یعنی کہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ. الحمدللہ بچپن سے مجھے خواب آتا تھا. جب ایک شعور آیا آفٹر 6-7 ایئرس، تو مجھے بچپن سے خواب آتا تھا. میں بہت پریشان ہو جاتی تھی خواب مجھے کیوں آتا ہے، بس نتھنگ، میں بس کھڑی ہوں اس کے اوپر پہاڑ، اینڈ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے. خیر یہ خواب اللہ نے پورا کر دیا، اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا تھا. دین الحمدللہ بڑے ہوئے، ایجوکیشن لیا اللہ کے حکم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح جیسی نعمت مجھے عطا کی، الحمدللہ شوہر جیسی نعمت عطا کی. میں اپنے شوہر سے بھی کبھی شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن ایک دفعہ جب بہت زیادہ مجھے وہ خواب آنے لگا، پھر میں نے جو ہے وہ اسٹل بھی شیئر نہیں کیا. پھر اللہ نے مجھے اپنی کہ قرآن جیسی نعمت عطا کی. الحمدللہ اس کتاب کی جب سمجھ، یعنی جب میں نے صرف رجسٹریشن کیا تھا اس کورس کو کرنے کا، قرآن کی تعلیم لینے کا، اس کے بعد پھر مجھے وہ خواب آنے لگے. اینڈ جب اس سفر کو میں نے شروع کیا، پھر مجھے تھوڑا سا اضافہ یہ ہوا کہ اب پہاڑ پر میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک کار ہے وہاں پر، اینڈ اوپن کار، اوپن چھوٹی، مجھے سکتا ہے جو کبھی ہم بچپن میں کھیلنے کے لیے وہ کار استعمال کرتے، بس ایسی، یعنی کہ بچپن سے وہ خواب آتا تھا. خیر پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب پڑھتے 5ویں سپارے پر میں آئی، تو الحمدللہ کہ اللہ نے بہت محنت کی توفیق دی، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، واقعی لا حول ولا قوت الا باللہ. 5ویں پارے تک آنے تک تو الحمدللہ کافی ایک دم بہت ہی فلوئنٹلی میں ترجمہ اللہ کے حکم سے کر لیتی تھی، اللہ نے سکھایا بے شک. جب پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس گاڑی کو لے کر نکل گئی. جب میں نے کورس شروع کیا تو گاڑی دیکھی اپنے، لیکن مجھے چلانی تو آتی نہیں تھی. تو یہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا، پوچھا نہیں، کچھ نہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ پہاڑ کی بلندی، دیٹ مینس یہ کتاب کی نعمت میں تمہیں دینے والا ہوں. یہ کتاب سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں، الحمدللہ. اور واقعی آپ اس کو سمجھ کے تو دیکھیں، جس نے قرآن کا چسکا لے لیا وہ دنیا میں کسی دوسری چیز کا ٹیسٹ لے ہی نہیں سکتا، اس کو پسند ہی نہیں آئے گا. جس نے قرآن کو ٹیسٹ کر لیا، اس کے یعنی کہ
اس کی حلاوت کو ٹیسٹ کر لیا کہ جو مٹھاس، جو سکون اللہ کی کتاب میں ہے آپ کو کسی دوسری چیز میں کبھی نہیں مل سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد مجھے آج تک وہ خوف کبھی نہیں آیا. الحمدللہ اس سفر کو شروع کر کے بھی اللہ کے حکم سے 15 سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ کبھی نہیں آیا. اللہ نے بات دل میں ڈالی. یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کبھی نہ کبھی کوئی خواب دکھایا ہوگا کہ اے میری بندی، میں تجھے بہت بڑی نعمت دینے والا ہوں، میں تیرے کاندھے پر بہت بڑا بوجھ ڈالنے والا ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ اس طریقے سے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کر کے تو دیکھیں آپ. ناؤ ڈو ون ایکٹیویٹی، تھوڑی سی کچھ سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کریں اور کہیں، آپ سوچیں اس پہلے آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اینڈ ان تمام ریسپانسبلٹی سے آپ کے کندھے جھکے جا رہے ہیں. آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں اور کہیں کہ اللہ، میں نے ساری ذمہ داریاں تجھ پر ڈال دی، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی ذمہ داریاں. اینڈ بولے ہارڈلی، اس کو بولنے کے بعد تھوڑا سا ریلیکس کریں. دین اس کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ میرے کندھوں پر تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. خود کو بہت ہلکا محسوس کریں گے. جی ہاں، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم نے نہ جانے کہ کیا کیا چیزوں کا بوجھ اپنے دل اور دماغ پر ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت کی فکر نہیں لگی ہے. آخرت کو ہم بھلا کر بیٹھے ہیں. تو کہا کرے اللہ، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی ذمہ داریاں، میں نے ساری میری ذمہ داریوں کو تیرے حوالے کر دیا. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، چلو بھائی اب تو میری کسی بھی کام کے لیے میں کوشش نہیں کروں گی، میں نے تو اللہ کو سب سونپ دیا. جی نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے چھوٹے بڑے سارے کاموں کے لیے اللہ پر بلیو کرنے لگتے ہیں، اینڈ جب ہم اللہ پر پوری ذمہ داریاں اپنی ڈال دیتے ہیں، تو خود کو بندہ بہت ہلکا محسوس کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہلکا محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کام میں بہت آسانیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ فار ایگزامپل کہ جیسے سمجھے کہ ایک میرڈ گرل ہے، اینڈ وہ کسی فنکشن میں جاتی ہے. گئی، وہ چھوٹا سا بچہ بیگ ٹنگا ہوا ہے اس کے کندھے پر، شادی میں گئی ہے، اینڈ سڈنلی اس کی ممی اس کو ملتی ہے. کیا کرے گی وہ؟ چلیے آپ ہوتی تو آپ کیا کرتی بتائے؟ آپ جاتی اپنی ممی کے پاس، ممی آپ یہ بیگ بھی پکڑے، میرے بچوں کو بھی سنبھالیں کیونکہ میں شادی انجوائے کرنا چاہتی ہوں. آپ سوچیں، تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں کہ مست آپ کی ممی آپ کے بچے کو، یعنی وہ ریسپانسبلٹی نا، آپ کا بچہ، آپ کا سامان، آپ کی ممی ٹیک کیئر کر رہی ہیں اور آپ مست کو انجوائے کر رہی ہیں، اور شادی کو، اس فنکشن کو. بس زندگی کو بھی ایسے ہی رکھیں. وہ تو ماں ہے نا ہماری، جب تک ہماری سانسیں چلے گی، جب تک رشتہ رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. ذرا آپ اپنی ذمہ داری ڈال کر تو دیکھیں اس کے کاندھوں پر. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پریشان تو ہو گیا وہ بادشاہ خواب سے، اس کے افسروں نے تو اور پریشان کر دیا اس کو، یہ بول کے ارے یہ کچھ نہیں ہے خواب، بس ایسے ہی کچھ آپ نے پیٹ میں گڑبڑی کی وجہ سے دیکھ لیا ہوگا، دس اینڈ دین. ٹھیک ہے، چلے. اب ہوا کیا؟ اب دیکھیے کمال. اور آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے اب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بہت خوبصورت سویرا ہونے والا ہے. اب تک یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اتنے اتار چڑھاؤ، اندھیرے اجالے، سی سو، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی بلندی پر کبھی پستی پر. انشاءاللہ اب آگے یوسف علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے کہ ان کی زندگی میں صرف روشنی ہی روشنی. انتظار کیا کرے. چلے آگے دیکھتے، کچھ آگے بات کریں گے. ہوا کیا؟ وہ جو ساتھی تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جو بچ کے نکلا تھا قید سے ساتھی، جو ہی اس نے خواب کا ورڈ سنا، اس کو یاد آ گیا اور بعد امہ، اس کا مطلب بہت ٹائم کے بعد. اب آپ سوچیں ذرا، اب آیا اس کو یاد. اور اچھا انسان ہوتا تو اس کو یوسف علیہ السلام نے اتنا پیارا جو ہے اسی خواب کی تعویل بتائی تھی. بھائی یوسف علیہ السلام کی تو بھی بات یاد رکھتا نہیں. یاد آیا تو کہنے لگا، یعنی بادشاہ سے، میں بتاتا ہوں آپ کو خواب، لیکن ذرا مجھے بھیجیے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے، ڈیوٹی سے تھوڑی چھٹی دے دیجیے مجھے، میں ابھی آپ کو آ کر بتاتا ہوں. اب یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہا ہوگا اس نے؟ اور آپ سوچیں نا،
बिफोर लिसनिंग दिस आया कि आप जो है ये सोचिए कि आप इस जगह होते तो क्या करते, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह और उस शख्स की जगह, दोनों पहलुओं को सोचने की कोशिश करें। हुआ यूँ कि जैसे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया एंड देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, देयर इज़ नो सॉरी कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं माज़रत चाहता हूँ, आपने मुझे एक काम दिया था लेकिन आई फॉरगेट दैट, नथिंग। बस क्या कहा उसने, ए मेरे सच्चे दोस्त, अय्युहा सिद्दीक़। कैसे उसको लगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। एंड देखिए वो खुद टाइटल दे रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा भाई मुझे टाइटल दो, ये वो खुद ये टाइटल दे रहा है। जी हाँ, याद रखें कि अगर आप सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई अल्लाह सुब्हाना ताला खुद जो है वो बयान करेंगे। और अगर आपको जांचना ही है ना कि आपका कैरेक्टर कैसा है, तो ज़रा अपने दुश्मनों से पूछिए आप। एट दिस पॉइंट ये दुश्मन तो नहीं था लेकिन कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तो याद रखें कि मौसिन जो होता है ना, एक मकाम आता है कि वो सिद्दीक़ के दर्जे पर पहुंच जाता है, लोग उसको सच्चा कहने लगते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौसिन होने का सबूत आप अभी देखिएगा इंशाल्लाह। हुआ यूँ, कहने लगा मुझे बताइए ना ज़रा कि 7 गायें हैं मोटी ताज़ी खा रही हैं, उन्हें 7 दुबली पतली गायें, 7 बालियाँ हैं हरी भरी और 7 खुश्क। आप मुझे बता दें ताकि मैं जाकर मेरे लोगों को इसके बारे में बताऊँ। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आप देखें कि आके कोई सॉरी नहीं बोला उसने, और बिल्कुल आके जो काम था उसकी बात की, टू द पॉइंट। क्या पता चला, मुशरिक था ना। ये है पहचान एक मुशरिक की, मतलब का बंदा होता है, मतलब का बंदा। और कभी भी यानी कि आप देखें कि इस तरीके से भी आपके साथ भी होता होगा, कोई बंदा कि आपने उसको काम दिया, आपने उसका काम भी कर दिया, उसको काम दिया एंड उस बंदे ने नहीं किया, लेकिन दोबारा आपके पास फिर आ रहा है वो, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप होते तो क्या बोलते, आ गई मेरी याद, कहाँ से रास्ता भूल गई, ओहो सूरज कहाँ से निकल गया आज। अमूमन सुना है मैंने लोगों से ऐसी बातें, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे ऐसे बेकार के जुमलों से बचा के रखा। ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर, कभी नहीं। मैं आपको बता सकती हूँ कि इतने लोग कि जिनको मैं काउंट भी नहीं कर सकती, कभी साल में एक दफ़ा सिर्फ उनका कॉल मेरे पास आता है, वंस अ ईयर, एंड उनका कुछ काम रहता है और मैं बड़ी खुश होती हूँ उनके कॉल से कि शुक्र अल्लाह ने जो है वो मुझे अपने मखलूक के काम के लिए याद तो किया मेरे रब ने, कि अल्लाह सुब्हाना ताला काम करवा रहा है, मुझसे काम ले रहा है अपनी मखलूक के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें ये सब मुशरिकों के जुमले हैं, ये शिर्क करने वाले ऐसी बातें करते हैं, मत कहा करें। लोगों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखें। और आप सोचिए ज़रा कि अगर उसे ज़रा भी ख्याल होता उस कैद के साथी को, अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो मुझे काम दिया था, मैंने नहीं किया, अब मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं, गया तो उन्होंने मुझे भगा दिया, तो कुछ बोला तो उसने कुछ सोचा भी नहीं, बस उसको काम पड़ा तो आ गया दोबारा वो। सोचिए ज़रा क्यों, क्योंकि उसको यकीन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भले मैंने उनका काम नहीं किया लेकिन वो मेरा ये काम ज़रूर कर देंगे। यकीन था ना। लोगों को यकीन दिलाएं, अपने ऊपर भरोसा दिलाएं। अल्लाह की पनाह, बड़ा अफसोस होता है कि आज लोग कहते हैं ओहो ये मुसलमान, ये तो भरोसे के लायक नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें मुसलमान का नाम दिया, वो मुसलमान की जिसके यानी कि भरोसा ईमान का एक उसका जुज़ है, लोग उस पर बिलीव करें। आज सोचे ज़रा क्या हाल है लोगों का, मुसलमान है, नहीं भाई हमको इससे काम नहीं करवाने का, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, हाल है लोगों का ये। तो बी केयरफुल, ऐसे मुसलमान नहीं बनना है मुझे और आपको। हुआ यूँ कि इस तरीके से उसने लेकिन जो है अपने ख्वाब उसने बता दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा मुझे बता दें आप, बस ऐसे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई उसको लान तान नहीं किया, कोई भी बुरा भला नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। तो क्या पता चला, बेलौस होकर बेगरज होकर आप जो है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करते जाएं, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी खैर टू द पॉइंट बात किया, ठीक है भाई बता देता हूँ। क़ाला
آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا تم کھیتی کرو گے 7 سال لگاتار، پھر جو فصل تم جو ہے یعنی کاٹو گے، اب دیکھیے ذرا دھیان سے سنیے گا، جو فصل تم کاٹو گے تو اس میں رہنے دینا، جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا ہی یوز کرنا، اور جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے فصل اس کے جو ہے یعنی کور سے مت نکال لینا۔ پھر اس کے بعد دیکھو نیکسٹ جو 7 ایئرس آئے گا نا، تو وہ 7 ایئرس بہت سخت رہے گا، کیوں؟ اس میں نہ بارش ہوگی نہ تم کھیتی باڑی کر سکو گے۔ آفٹر دس +7 ایئرس دین 1 سال ایسا آئے گا کہ تم بہت سارا اس میں رس نچوڑو گے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت بارش کریں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ خواب کی تعویل ہی نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ یہ اس خواب کے ذریعے جو تمہارے اوپر پریشانیاں آنے والی ہیں اس کا تمہیں سولیوشن کیسے نکالنا ہے، تمہیں اس سے بچنا کیسے ہے، وہ تک یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتا دی۔ سبحان اللہ، کیا ٹیلنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، سپر۔ آج دیکھیں کہ سائنس جو اتنا پریکٹیکلی کر کے جن چیزوں کو کہ کرتا ہے، پڑھتا ہے اینڈ پھر اس کے بعد لوگوں تک پہنچاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ہزاروں سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں اپنا اناج اگر پریزرو کرنا ہے تو کیا میتھڈ تمہیں اپنانا ہے۔ سبحان اللہ، شکر ہے اللہ کا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن سے سیکھنے ملے گی، لیکن لینے والا بندہ ہونا چاہیے۔ تدبیر کتنی خوبصورت کی ہے، اور آپ ذرا کیلکولیٹ کریں کہ یوسف علیہ السلام نے کتنے سال کی پلاننگ ان کو بتا دی تھی، ان فیوچر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، اینڈ یہ خواب کی تعویل ہے۔ دیکھیں انہیں کوئی غیب نہیں معلوم تھا، لیکن نبی ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اسپیشل جو ہے وہ آپ کہے کہ نالج دیا تھا، علم تھا ان کے پاس، تعویل الاحادیث یہی ہے، خواب کی تعویل کی تہ میں جانا، باتوں کی تہ میں جانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا نا یہ علم، اس بیس پہ یوسف علیہ السلام نے اتنی خوبصورت تعویلات بتائیں اور پلس اس سے پریشانی سے بچنے کا جو ہے وہ راستہ بھی دکھا دیا۔ سوچے ذرا آپ 7 سال تک تمہیں بہت سارا غلہ ملے گا، اگین 7 ایئرس کوئی غلہ نہیں ملے گا، یعنی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوگی، لیکن اس کے 1 سال کے بعد تو 7 + 7 + 1 کتنا ہو گیا؟ ویری گڈ، 15 ہو گیا۔ 15 سال، سبحان اللہ، 15 سال کی پلاننگ بیٹھے بیٹھے یوسف علیہ السلام نے فٹافٹ اس کو بتا دی۔ چلے، اور ان کے افسروں نے کیا کہا تھا، ان کے جو سب وزیر تھے، پی اے تھے، وہ کیا کرتے، ارے نتھنگ، یہ تو کچھ نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ سوچئے، یہ ہے محسن کی کیٹیگری۔ اللہ اکبر۔ بتائیں آپ ذرا کہ یوسف علیہ السلام کو کیا فائدہ تھا اس کو بتانے کو، اور ایک بہت گہری سوچ اس آیت میں۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو یہ نہیں کہا میں کیوں تمہیں بتاؤں، جس کا خواب ہے اس کو بھیجو، اور بھائی میں بتاؤں تمہیں اور تم جا کر اپنا نام کرنا چاہتے ہو، نہیں میں خود جا کر بتاؤں گا، کیونکہ یہ اتنا 15 ایئرس کا پلاننگ ہے تو مجھے میرا ٹیگ چاہیے اس کے اوپر۔ ایسی ہے نا، آج انسان نام پر جو ہے وہ سمجھیے آپ کی اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، نام بس۔ یاد رکھیں کہ آپ کی ذات سے کام ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا، آخرت کی تیاری میں، سب میں۔ نام آپ کا ہو یا نہ ہو، اس کو پیچھے چھوڑ دیں۔ دیکھیے ایک نام میرا اور آپ کا کب تک چلے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرا اور آپ کا نام کب تک چلے گا؟ جب تک میری سانسیں چل رہی ہے، جب تک میرا نام چلے گا۔ ایک دفعہ اگر میری سانس بند ہو گئی تو کوئی یہ کہے گا چلو وہ شبانہ کو لے کر آؤ، اس کو نہلانا ہے، اس کو شبانہ کو کفن پہنانا ہے، ایسا نہیں۔ پھر میرا نام بدل جائے گا میت میں۔ میت کو لے کر آؤ، میت کو نہلانا ہے، غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، میت کو جو ہے وہ لحد میں اتارنا ہے، اس کو قبر میں اتارنا ہے، اس پر مٹی ڈالنا ہے، پھر تو ختم سارا نام۔ آج دیکھیں کہ نام کے چکر میں نہ پڑے، بس آپ کی ذات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے رہا ہے نا دین کا کام، تو بس کرتے جائیں،
اور یاد رکھیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بتائیں بھی، ایسا نہیں ہے، لیکن بغیر نام کے بھی تو ہم کام کر سکتے ہیں نا۔ آج اللہ کی پناہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ نام کی وجہ سے صحیح سے دین کا کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل نام کے چکر میں کہ آپ 4 ائمہ کرام کو آپ جانتے ہوں گے جو بہت معروف ہیں، 4 امام جس کو کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ آج کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ یہ ہمارے نام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے کنبے کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، ہاں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بھئی ہماری جماعت کا نہیں ہے، تو ہم تو اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑی بہت افسوس کی بات ہے، نام کے پیچھے مت جائیے۔ یوسف علیہ السلام کے محسن ہونے کا آپ ذرا دیکھیے تو لیول ہو سکتا تھا نا، کہہ سکتے تھے نا، نہیں میں تمہیں کیوں بتاؤں، مجھے میرا نام کرنا ہے، اور بیچارے قید میں تھے۔ سوچے چاہتے تو کتنا نام کر سکتے تھے، مشہور ہو سکتے تھے، اور اللہ نے ان کو ہنر دیا تھا اس چیز کا، لیکن بالکل بھی نہیں۔ تو یاد رکھیں، بے لوث ہو کر بغیر کسی غرض کے اللہ کے دین کا کام کرتے جائیں، اور دیکھیے جس نیت سے انسان جو کام کرتا ہے وہ اسے یہی دنیا میں دے دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں آخرت میں پھر کوئی اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بی کیئرفل یہاں پر جو ہے وہ اسی طریقے سے دیکھیں کہ اگر جیسے آپ کبھی کسی درخت پہ کوئی فروٹس وغیرہ آپ توڑنے جائیں تو وہ درخت آپ کو کہتا ہے، وہ ٹری، اوہو آ گئے فروٹس لینے، پانی تو ڈالنے آئے نہیں کبھی تم، کبھی سینچا نہیں، کبھی بیج تو تم نے بویا نہیں، اور آ گئے میرے جو ہے وہ درخت سے فروٹس توڑنے کے لیے، بولتا ہے وہ نہیں۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس درخت، اس ٹری کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ انسانیت آج کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے درختوں سے، بیچارہ جو تو لگاتا ہے پیڑ وہ تو کبھی کھا ہی نہیں پاتا اس کے فروٹس کو۔ تو ایسا بنے، محسن ایسا ہوتا ہے، اس کی ذات سے وہ سوچتا ہے کہ اللہ یہ میں مٹی کا 4 5 6 فٹ کا میں بندہ، میں یہ جو اس دنیا میں جتنا مجھ سے فائدہ تو اپنی مخلوق کو پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دے۔ اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ میں آپ کو بتاؤں، ایک پڑھا تھا میں نے کہیں کہ یہ جو ہمارا کہ دماغ ہے، ہمارا برین جو ہے، اس میں بڑی فکر کی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ آپ کی زندگی جتنی بھی ہے، اوکے، یا جتنے لوگ ہیں یا جو جا چکے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اپنے دماغ کا صرف 2% استعمال کرتا ہے۔ سوچیے 2%، تقریباً 2 یا 5 جو بھی ہے، بس اتنا ہی ہے، 90+ تو ہے ہی۔ اب آپ بولو کہ اوہو اگر چلو ہم ایک ایسٹیمیٹ پکڑ بھی لیں کہ چل بھائی 5% ہم یوز کرتے ہیں، باقی 95% کا کیا ہوتا ہے؟ حیرانی ہوگی آپ کو سن کر، اس کو قبر کے کیڑے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچیں تو بھائی اپنا 100% کیوں نہ ہم یہیں پر کھپا کر جائیں اللہ کے دین کے راستے میں۔ میں تو کہتی ہوں میرے اسٹوڈنٹ سے، تم میرا 100% دماغ کھا جاؤ یہیں پر، تاکہ قبر کے کیڑوں کے لیے کچھ مت چھوڑو۔ کیوں؟ اور دے دیں 100% دے کر جائیں یہاں پر۔ اینڈ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آدھی ادھوری کوشش پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ فل ٹائم چاہیے، آپ دین کے فل ٹائم داعی بن جائیں، سرونٹ بن جائیں۔ یہ ہلکا پھلکا یہ جو ہے نا پارٹ ٹائم اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل۔ آپ کھپا دے، لگا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں آپ کو دی ہیں اس کو کرا کر آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ ہر بندہ اپنا حصہ لگا کر جائے۔ دیکھیے آنے والے دنوں میں نہ میں رہوں گی نہ آپ رہیں گے، ہر کسی کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے اپنے دین کا کام لیتے رہیں گے، لیکن واٹ اباؤٹ اس؟ پھر میرا اور آپ کا حصہ تو نہیں لگے گا۔ تو کہا کرے اللہ میرے جیتے جی تیرے دین میں میرا کچھ نہ کچھ حصہ لگا دے، کچھ بھی۔ ہر بندہ اپنے لیول میں جا کر کام کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش دیکھیں گے میرے اور آپ کی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ لاس ہو کر بغیر کسی غرض کے اس کو تعویلات بتا دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بتایا کہ دیکھو یہ پریشانیاں تمہارے پر آنے والے 7-8 سالوں میں آئے گی، تو تمہیں اس پریشانی سے نکلنا کیسے ہے۔
تو اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم دین کا کام کس طریقے سے کریں اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو اپنی ذات سے کیسا فائدہ پہنچاتے رہیں۔ تو یہ وقت ہے، یہ موقع ہے میرے اور آپ کے پاس اس طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ اور یاد رکھیں کہ بالکل بھی جو ہے وہ لوگوں سے اس کا کوئی بدل کی امید نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے دین کا کام کرتے جائیں، نام کے چکر میں نہ پڑے۔ آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے یا آپ مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں ایسا کہ آپ نے بھی تو اپنا چینل کا نام رکھا ہے، تو خیر وہ ضرورت پڑی اس کی، نہیں تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو یوں ہی ایسے ہی بغیر کہ کلاس میں ایسے ہی پڑھا رہی ہوں، تو اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ پر کہ باجی آپ پڑھا دیتے ہو، ہم ساری چیزیں یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، کچھ ریکارڈ کیا کریں، ہمیں بار بار سن کر اس کو ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو خیر پھر ایسا ہوا کہ جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ ہونے لگی، اینڈ ایسے ہی فون میں کوئی میرے پاس ایسی ٹیکنالوجیز تو نہیں ہے خیر، اور فون میں ایسی ریکارڈنگ ہونے لگی، اسٹوڈنٹ نے خود ہی ایک گروپ بنایا، ہاں ٹھیک ہے چلیں اس میں ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور شیئر کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیر دوسروں تک پہنچے گا۔ کافی لوگ جڑے، پھر یہ ہوا کہ نہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقہ جاریہ بنایا، اور وہ اسٹوڈنٹ نے اس کو جو ہے بنایا، سنوارا، اور اس طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ آپ سوچیں آپ آج 1000+ لوگ جو ہے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے اسٹوڈنٹ کو اس کا صدقہ جاریہ پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ۔ اور ہمارا کوئی بھی دیکھے کہ ہم نے کبھی بھی یہ سوچ کر اس چینل کو نہیں کیا تھا کہ ہم اس کو اپنے سورس آف انکم سمجھیں گے، نہیں، مجھے تو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، میں تو صرف ریکارڈنگ کر کے دے دیتی ہوں، باقی سارے دوسرے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، فیملی ممبرس ہیں، وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ جو بیسیکلی جس نے شروع کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کوئی اپنا اپنا حصہ اس میں لگا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، ان سب کی کاوشوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں، آمین یا ربی، اور سب کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنائیں۔ آپ بھی اس کو شیئر کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ جو ہے لوگ دنیا میں چھوڑ کر جائیں، آمین یا ربی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔